السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اشرف ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علماء حق۔ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا ہے کہ جتنے بھی احباب اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غائبی مدد فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ عملی طور پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ میں نے کچھ اپنی معروضات پیش کرنی ہیں وہ ہے مدارس کے طلباء۔ کچھ احباب سے بلکہ کافی ساری تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کے منہ سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو بچہ مدرسے میں چلا گیا، دینی مدرسے میں، وہ بچہ بیکار ہو گیا۔ حالانکہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے کون سی دنیا فتح کر لی ہے، اور وہ کون سا پڑھ کے اتنا کہ انہوں نے دنیا کے جتنے علوم ہیں ان کو عبور کر لیا ہے۔ ایک زبان کو تھوڑا سا کرارا کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ کوئی مدارس عام نہیں ہے۔ دینی مدارس ان کا سلسلہ جو چلتا ہے وہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدرسے سے چلتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اصحاب صفہ ایک مدرسہ بنایا جہاں پہ بیٹھنے والے دنیا کے افضل ترین لوگ تھے، اور ان کو پڑھانے والے عظیم الشان، جلیل القدر اور وجہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جو وہاں پہ طلباء بنے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے القابات اتارے کہ کہیں پہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور کہیں پہ فرما دیا کہ اولئک هم المفلحون، اور کہیں پہ فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مثلا کہ ایسے ایسے القابات اترے ان طلباء کے لیے جو ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر ان سے علم حاصل کرتے رہے۔ تو جب انہوں نے علم حاصل کر لیا تو ظاہری بات ہے کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے وہاں پہ دین کے علم کی روشنیاں بکھیریں، اور وہاں پہ مدارس بنے، وہاں پہ مساجد بنی، اور یہ انہی کی شاخیں ہیں، اسی مدرسے کی شاخیں ہیں۔ یہ مدرسہ سیدنا علی المرتضیٰ ہو یا مدرسہ پوری دنیا میں جو کوئی جہاں بھی ہو، اسی مدرسے کی یہ شاخیں ہیں۔ اسی مدرسے کا یہ ایک نمونہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جو وہاں پہ طلباء پڑھے ان کے لیے اللہ نے آیاتیں اتار دی، اور جو یہاں پہ طلباء پڑھیں گے، ان مدارس میں پڑھیں گے، تو ان کے مقابلے میں اور ان کی قدر اور ان کی عزت کے برابر تو یہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کے غلام تو ہو سکتے ہیں نا، ان کے پیروکار تو ہو سکتے ہیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار تو ہو سکتے ہیں نا۔ لوگوں نے اپنی زبان کی فضول خرچی کے لیے ایسے الفاظ کسنے شروع کیے ہوئے ہیں کہ مدارس میں جو طلباء چلے جاتے ہیں وہ بیکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہی مدرسوں میں آنے والے طلباء کارآمد ہوتے ہیں، اور ایسے کارآمد ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وسیع تر وسیع رزق عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو جنت دے ہی دیں گے، لیکن ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں لوگوں کو جنت عطا فرما دیں گے۔ دنیا میں کوئی بندہ مجھے ایسا دکھا دے جس سے چند صورتیں زبانی یاد کی ہوئی ہوں اور وہ روزی سے پریشان ہو، کہیں نہ کہیں پہ بیٹھ کے وہ مسجد کی امامت کر رہا ہوگا۔ یہ بڑے بڑے جو الفاظ کسنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ معذور ہو، جیسا بھی ہو، جس نے قرآن مجید حفظ کیا، چند صورتیں پڑھی ہیں، وہ آگے مسلح پہ ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لائلاٹ لوگ اور بڑے بڑے امیر ترین لوگ، بڑے بڑے ممی ڈیڈی لوگ، یہ اس امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس امام کی نہیں بلکہ اس قرآن کی قدر ہے جو اس کے سینے میں موجود ہے۔ تو خدا را مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو بیکار نہ سمجھیں، یہی لوگ کارآمد ہیں۔ اگر یہ لوگ مدارس میں نہ پڑھتے، یہ مولوی نہ بنتے، تو آپ کے بچہ پیدا ہونے پہ اس کے کان میں اذان کون پڑھتا؟ آپ کے کسی عزیز کے مر جانے پہ اس کا جنازہ کون پڑھتا؟ آپ کا تو یہ حال ہے کہ
کہ آپ کا عزیز حتیٰ کہ آپ کا والد فوت ہو جائے تو اس کو نہلاتے تک نہیں، ڈر لگتا ہے۔ تو یہی وہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں جو آپ کے مرنے والے کی میت کو نہلاتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں، اس کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کو قبر میں دفناتے ہیں، پھر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا یہی قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اس مرنے والے کی بخشش ہو جائے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بیکار ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں، یہ بہت کارآمد ہے۔ اور یہاں مدارس سے ہیرے نکلتے ہیں، لال موتی جواہر نکلتے ہیں، جو آگے جا کے ایسے ایسے روشن دماغ والے نکلتے ہیں کہ جو آگے جا کے دین کی روشنیاں پھیلاتے ہیں اور آپ کے بچوں تک دین پہنچاتے ہیں، اور فری میں۔ کوئی ایسا مولوی نہیں جس نے آج تک ہڑتال کی ہو کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے۔ کوئی ایک امام مسجد ہمیں دکھا دیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہماری تنخواہ کم ہے تو لہٰذا ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے، احتجاج کیا ہو، ریلی نکالی ہو، نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا دین پڑھاتے ہیں اور اللہ پہ ہی شاکر رہتے ہیں، اور آپ لوگ ان پہ ویسے ایسی بس آوازیں کستے رہتے ہیں اور خود گناہ گار ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علماء سے اور دینی طلباء سے، دین پہ چلنے والے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں فرمائے گا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکے گا، اور جب قبر میں اس کو پہنچایا جائے گا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر کر دوسری طرف پھیر دیا جائے گا، قبلے سے ہٹا دیا جائے گا۔ لہٰذا علماء سے محبت رکھیں، ان دینی طلباء سے محبت رکھیں، ان دینی طلباء کی جوتیاں اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا کریں، کیونکہ یہ ہی ہمارا سرمایہ ہیں، یہ مدارس ہی ہمارا سرمایہ ہیں، ان میں پڑھنے والے ہی ہماری وراثت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس بہت ساری باتیں تھیں لیکن چونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی تو اس لیے میں یہاں پہ بات کو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو ایک جان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔